شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. مجھے کافی عرصے سے آپ نے فون پہ بھی بتایا تھا کہ میں ایک دن آپ کو دوں گا. یہ انٹرویو کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سیلف پروجیکشن ہوتی ہے. یہ جو ہماری ینگسٹر ہوتی ہے، میں تو ان کے لیے ایک پروموشن کا ذریعہ ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو کس طریقے کے ایک ایگزامپل بنا کے میں کس کو ماڈل بنا کر کے میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. تو یہ جب ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن میرا اور آپ کا چونکہ ایک ہی علاقہ تھا، ایک ہی اسکول میں آپ بھی پڑھے، اسی اسکول میں میں بھی پڑھا. اس کے بعد پھر ہم آ گئے کوئٹہ، شفٹ ہو گئے. کوئٹہ میں جب شفٹ ہوئے تو وہاں پہ میں نے سٹارٹ لیا کلاس 6 اسپیشلائز اسکول. پھر وہاں سے پھر اسپیشلائز اسکول کا اسٹینڈرڈ وہ اس ٹائم، یہ میں آپ کو 80s کی بات بتا رہا ہوں، تو وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا. پھر میرے بھائی کا دوست، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، میرا مینٹور، میرا پرنسپل، ابھی تو وفات پا گئے، باز محمد صاحب تھے، ان کے دوست تھے، وہ ہمارے گھر آتے تھے. تو بھائی کو بولا یہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، یہ کہاں پہ پڑھتا ہے؟ اسے کہا اسپیشل اسکول میں. تو اسے کہا صبح میرے پاس لیا. وہ مسلم آباد ہائی اسکول کا پرنسپل تھے. تو اس ٹائم ہم بہت ڈرتے تھے کہ مسلم آباد ہائی اسکول کا تو ایکسٹینڈرڈ ہے اور وہ اتنا سخت ٹیچر ہے. تو پھر انہوں نے، بھائی نے مجھے لے گیا. میں تو وہی بچوں کی طرح بہانے کرتا کہ جدھر میں تھا وہ ٹھیک تھا. کلاس 8 میں مجھے شفٹ کیا وہاں پہ. خیر وہاں پہ شروع میں سختی تھی، بعد میں دیکھا کہ واقعی میں تو بہت پیچھے ہوں، چونکہ ہم ایک ایسا ماحول سے آئے تھے کہ وہاں پہ ایک اسپیشل ایجوکیشن بھی ایسا نہیں تھا کہ ہمیں کوئی ٹیوشن پڑھا دے. لیکن اس بندے کا یہ تھا کہ وہ 2 بجے کے بعد ہم لوگوں کو بٹھاتا تھا. پھر 9th اور 10th کو وہ پھر 5 بجے تک خود کلاسز انگلش اور میتھ کا لیتا تھا. باز محمد کاکڑ صاحب تھے، اب تو فوت ہو گئے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے. اور خیر وہ جب پڑھاتے تھے بغیر کسی معاوضے کا، انہوں نے ہمیں اتنا ٹرینڈ کر دیا ہے کہ میرا شوق ہوا کہ یہ جو اسکول ٹاپ کرتے یہ بھی تو ہمارے طرح لڑکے. تو خیر میرے ایک لڑکے کے ساتھ کمپٹیشن تھا، وہ بھی نواکلی کا تھا، سلیم تھا. تو کبھی وہ فرسٹ آتا تھا، کبھی میں. تو میرے کوشش تھا اس کو ٹاپ کروں. خیر میں نے ان کو بھی ٹاپ کیا. جب میٹرک میں اسکول ٹاپ کر کے دیکھا کہ یار اب نیکسٹ تو میرے لیے کیا ہے. بلوچستان جو ٹاپ کرتے تھے ان دنوں اخبار میں آتا تھا، تو اس کا رزلٹ یہ تھا کہ یہ بندہ بلوچستان کو ٹاپ کیا ہوا ہے FSC لیول پہ. اس کا تصویر تھا. پھر اس ٹائم یہ جو پرنٹ میڈیا تو اس میں تو ہمیں وہ انٹرویو وغیرہ دینے پڑتے تھے، تصویر بھی آپ کہا جاتا تھا. PTV ایک وہ تھا، اس میں تو انٹرویو وغیرہ نہیں ہوتے تھے. تو مجھے یہ خواہش تھی کہ ایک دن ایسا ہو کہ میں بھی پورے بلوچستان کو ٹاپ کر کے صبح تصویر ہو، اور اس میں پھر ہماری جو ہے ایک قسم کا اخبار میں بھی آ جائے اور کہ انہوں نے ٹاپ کیے. اور فیوچر ہمارا یہ تھا کہ کس طرح مجھے اٹریکٹ کر دیا میڈیکل میں. ایک دن میں کزن کے ساتھ آیا سول ہاسپٹل میں، کیجوالٹی میں دیکھا ایک بندہ زخمی لایا گیا اس میں. تو ڈاکٹر لوگ لگے ہوئے تو اس کو اسٹچ وغیرہ لگا رہے تھے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ بولتے یہ سرجن ہے. مجھے بڑا انہوں نے اٹریکٹ کیا کہ باقی لوگ جو بیٹے یہ جاب سب سے بہتر ہے، اگر بننا بھی ہو تو انشاءاللہ زندگی میں سرجن ہی بننا ہے. تو ہوتا ہے پھر محنت کی ہے. پھر محنت آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح اس ٹائم ٹیوشن کبھی وہ نہیں تھا، بجلی کبھی نہیں جاتی، بجلی ہوتی نہیں تھی. تو میں اکثر گھر کے ساتھ یہ ہمارا وہاں پہ ایک درخت ہوتا تھا، اس کے نیچے بیٹھ کر کے 3 سے 5-6 بجے تک اس کے نیچے پڑھتا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا FSC کا جب رزلٹ آیا، پھر میں تعمیرنو کالج میں انٹری ہوا. تو FSC کا جب رزلٹ آیا تو اس میں نے ٹاپ کیا تھا فرسٹ ایئر میں. پھر اور بھی زیادہ تھوڑا سا خواہش ہوا کہ یہ تو میں انشاءاللہ سیکنڈ ایئر بھی ٹاپ کروں گا. سیکنڈ ایئر بھی میں نے ٹاپ کر لیے. اچھا پھر میرا یہ جو موٹیویشن تھا، میرے بھائی کے کچھ دوست تھے، وہ جب آتے تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ DSP ہے، یہ سیکنڈ ٹائم رکشہ چلاتا تھا اور BA کیا اس ٹائم، اور انہوں نے اتنا محنت کیا آج دیکھو DSP بنا ہوا. ایک جج صاحب تھے، وہ بھی میرے بھائی کے دوست تھے. اس کو میں دیکھتا تو وہ بولتا ہے یہ بیچارہ بھی بہت غریب تھا، محنت کیا تو یہ دیکھو آج کس لیول پہ. تو میں نے ڈیسائیڈ کر دیا جو بھی زندگی میں ایک مقصد ہے، دوسرے کو ایگزامپل بنا کر کے اس کو اپنا مینٹور بنا کے تو آپ کچھ کر سکتے ہو. تو کچھ ایسے میرے زندگی میں یہ تھے کہ وہ جو
ہمارے موٹیویشن کے ایک ذریعہ تھا، وہ میرا بھائیوں کا دوستوں کا بھی بڑا رول تھا. جب گھر آتے تھے ان کو میں دیکھتا تھا، پھر وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ اس طرح پڑھو، اس کو اس طرح پڑھ لو، یہ رٹا وغیرہ نہیں لگا دوں. تو یہ وہ تھا کہ پھر الحمدللہ پھر میں وہ FSC جب ٹاپ گیا، شام کو اخبار والوں نے فون کیا کہ آپ کا رزلٹ نکلا ہے تو آپ آ جائے اور تصویر وغیرہ لے آئے. صبح واقعی اس رات مجھے پورا نیند نہیں ہے. صبح جب دیکھا تصویر تھا اور انہوں نے وہی انٹرویو میرا نشر کیا ہے کہ فیوچر میں کیا بننا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو میں اور آپ پشین سے تعلق رکھتے تو اس میں ٹاپ کر کے گیا تو اس ٹائم پشین کے 9 سیٹیں تھی. چونکہ میرا میرٹ آ رہا تھا پورے بلوچستان میں تو میں نے پھر وہ پشین کا سیٹ بچایا کسی اور کو دے دیا. تو میں میرٹ پہ چلا گیا تو آلریڈی میرا میرٹ پہ تھی. تو اس کے بعد وہ 5 to 6 ایئر جو تھا ہمارا BMC میں وہاں پہ MBBS کر لیا. پھر اس کے بعد FCS تو یہ تھا کہ آئی واز دا فسٹ. میرے ایک اور ڈاکٹر صاحب تھے جو فرسٹ اٹیمپٹ میں انہوں نے FCS پارٹ 2 کیا تھا. اس کے بعد میں نے 2002 میں FCS پارٹ 2 فرسٹ اٹیمپٹ نے کر دیا. یہ بھی ایک ریکارڈ تھا میرا. اچھا اس کے بعد جب میں آ گیا بس پھر یہ شروع کر دیا اپنے سرجری. اس وقت میں پروفیسر آف سرجری اور بولان میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل میں سرجیکل 2 کا ہیڈ ہوں. اور اس وقت کم از کم میرے ساتھ کوئی 40 کے قریب ڈاکٹر میرے ساتھ کام کر رہے ہیں جو میرے سب آرڈینیٹ ہے. اس میں نے کوئی 40 کے قریب جو FCS پارٹ 2 جو ڈگری میں نے کیا ان کو میں ٹرین کر کے کچھ اس میں سے کوئی 12-13 نے FCS کر لیا. باقی اسٹریم لائن ہے وہ بھی انشاءاللہ کر لیں گے. اور باقی یہ کہ سروسز ساری دنیا کو پتہ ہے ہم وہ سروسز دے رہے جو صبح وہاں پہ غریب مریض آتے ہیں. اور میرے تو اپنے جونیئر کو جب بھی میں جونیئر کے پاس جاتا ہوں ہمیشہ ان سے ایک بات کرتا ہوں کہ کائنڈلی پلیز سب سے پہلے انسان ہونا چاہیے، اس کے بعد یو ہیو ٹو بی اے ڈاکٹر. اگر آپ انسان نہیں ہو تو 10 دفعہ ڈاکٹر ہو تو وہ چیز نہیں ہوتے. تو میرے سب سے جونیئر کو یہی ریکویسٹ ہوتا ہے کہ آپ انسان بنو، اس کے بعد ایک اچھا ڈاکٹر بنو گے. بیہیو لائک اے ڈاکٹر، ناٹ جو باقی لوگوں کے جو مریض آتے ہیں ہمارے پاس وہ غریب لوگ ہوتے ہیں. شاہ صاحب اگر آپ دیکھو ان کے پاؤں میں جوتے تک نہیں ہوتے. تو یہ جو ہم سروسز وہاں پہ BMC میں بھی دے رہے ہیں تو وہ سارے غربا جو وہاں پہ ہمارے پاس آتے، اور پھر یہاں پہ بھی اگر ہم سروسز دے رہے تو ادھر بھی جو لوگ آتے ہیں اسی کو بھی سروسز ہم دے رہے. اور میرا سب سے زندگی کا جو بھی میں نے اللہ سے چاہا وہ مجھے ملا ہے. اور ابھی میرے ایک ڈریم ہے کہ حق بریسٹ کینسر ہاسپٹل میں اپنے والد کے نام سے بنا رہا ہوں اور وہ فنڈیشن ہوگا انشاءاللہ. اس میں صرف اور صرف یہ جو غریب خواتین آتی ہیں جو بریسٹ کینسر بہت زیادہ کامن ہو چکے اور اس کے لیے میں نے باقی سارا کام کر لیا ہے. اور انشاءاللہ ودن اے ویک آپ کو ایک خوشخبری دوں گا. پھر آپ میری دوسری انٹرویو وہاں پہ وہ کرو گے. یہ چیریٹی ہاسپٹل ہوگا. جتنی بھی خواتین بریسٹ کینسر کے ہوں گے اس کا فری آف اینی کاسٹ سرجری بھی فری ہوگا. کم از کم اس پہ 5 سے 10 لاکھ روپے تک خرچہ آتا ہے. تو اس میں ہم سارے سروسز فری دیں گے، یعنی ٹریٹمنٹ چارج سرجری سے لے کے اس کا انویسٹیگیشن اس کا میڈیکل تک. اور یہ میرے زندگی کا ایک گول وہ ڈریم ہے. انشاءاللہ یہ بھی ان قریب پورا ہوں گے اور پھر آپ کو اس پہ بھی آن بورڈ لے لیں گے انشاءاللہ. پھر آپ نے یہ میرا ساتھ ہیلپ کرنا ہے. اسی لیے فائنلی میسج ٹو انڈر پریویلیجڈ جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز کے ینگسٹرز ہیں ان کے لیے کیا؟ میں اپنے جتنے بھی ینگسٹر ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارا اور آپ کا علاقہ پتہ نہیں کسی کی نظر لگی ٹھیک ٹھاک علاقہ تھا وہاں پہ. اب جب میں دیکھتا ہوں آج بھی اس علاقے سے گلستان سے ہمارے کچھ ینگ لڑکے آئے، انہوں نے کہا IT یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. مجھے تو خوشی ہوا کہ یہ کیسے ادھر سے نکلے اس ماحول سے. تو میرا اس علاقے کے معتبرین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ جو کچھ ہم لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں خدا را اس کو کچھ ایسا کر لے کہ یہ ہمارے بچے کچھ نہ کچھ پڑھ کر کے اپنے اگلی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ دے. ورنہ تو ہم پھر یہ ہے کہ وقت نکل جائے گا ہمارے ہاتھ سے اور ہم پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جب میں دیکھتا ہوں بڑے خوبصورت بچے ہوتے، میں ان سے پوچھتا ہوں پہلا میرا کوشچن آپ پڑھے لکھے ہو؟ بولتے ہیں پڑھائی کے لیے ہمیں وہاں پہ ماحول نہیں ہے. تو کم از کم میرا اور آپ کا اور ہمارے معتبرین کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک ماحول دے دے، ایک سوسائٹی ایسا بنا دے کہ یہ جو ینگسٹر آ رہے ان کو اس لائن میں لگا دو کہ انشاءاللہ پھر آپ کی اگلی نسلیں. اب یہ اس علاقے کے لیے میں اور آپ کچھ ہمارے اور بہت سارے ایسے ڈاکٹر صاحبان ہیں
جو وہاں کے پیدا کردہ اور بہت سروسز دے رہے ہیں. اگر ادھر ماحول ہو تو یہ ہمارے جتنے بھی بچے آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو کوئی ان ایجوکیٹڈ نہیں ملے گا اور فیوچر ان کی بھی اور اس علاقے کے لیے بہترین ہوگا. یہ میرا ایک میسیج ہے اور آپ تو ماشاءاللہ آلریڈی اس کے لیے کام کر رہے ہو. آئی ایم پراؤڈ آف یو کہ میں اور آپ ایک ایسے علاقے سے نکلے اور آج جب میں شاہ صاحب کا نام میں تو فخر محسوس کرتا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ میرا کزن بھی ہے اور ہم ایک ہی علاقے کے اور کس ماحول سے نکل کر کے یہاں پہ آئے. تو تھینک یو ویری مچ. آپ کو بہت شکریہ سر. Proud of you. Thank you.